آئیے ہم نکالیں پہلا تھسلونیکیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، یہ صفحہ 199 پر ہے، 199۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ موضوع یاد رکھنے کے لیے تاکہ پھر آگے آپ کو پتا ہو ہم نے کیا سنا، وہ یہ ہے کمپلیٹ سیف اسپرچول لائف لینڈنگ، مکمل محفوظ روحانی زندگی کی منزل، لینڈنگ۔ جب تک جہاز لینڈ نہیں ہوتا تو انسان فکر بھی کرتا ہے اور جن کے عزیز ہوتے ہیں وہ بھی فکر کرتے ہیں۔ ایک باپ کی مجھے بات یاد آئی، اس کا بیٹا دوسرے ملک میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب جب میرا بیٹا ٹیک آف ہوا لاہور سے تو میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور ٹریکنگ کی اس فلائٹ کی، تو جب تک وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے فلائٹ تھی، جب تک وہ لینڈ ہو نہیں گیا میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں اسے دیکھتا رہا ہوں، ٹریکنگ کرتا رہا ہوں کہ اب جہاز کہاں ہے، کہاں داخل ہو گیا ہے، کس ملک میں ہے، کس ملک سے اڑ کے کراس کر کے جا رہا ہے۔ اور جب لینڈ ہو گیا تو پھر میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا خدا، ہماری جو لائف ہے، روحانی زندگی، جب تک آخری دم تک وہ لینڈ نہ کرے محفوظ طریقے سے، حفاظت کے ساتھ، اور حفاظت بھی پوری جس طرح میں نے یہ آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہاری روح اور جان اور بدن پورے تینوں چیزیں خداوند یسوع مسیح کے آنے تک محفوظ رہیں، بے عیب بھی رہیں، اور تینوں چیزیں۔ اور خدا کا خادم پالوس رسول تھیسلونیکی کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، اس کی خواہش، اس کی یہ ایک دعا ہے کیونکہ نہ صرف خدا کی خواہش بلکہ وہی خواہش روح القدس کے وسیلہ سے اس کے بلائے اور چنے ہوئے خادموں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کلیسیا محفوظ رہے لینڈنگ تک، جب تک یسوع آ نہیں جاتا یا جب تک وہ زندہ ہے، اور محفوظ رہے مکمل بدن بھی اور روح بھی اور جان بھی۔ جو اچھے سچے خادم ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے
کہ بدن کی بھی فکر کی جائے اور جان کی بھی فکر کی جائے اور روح کی بھی فکر کی جائے. اور کلام مقدس میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ جو انسان ہیں، شخص ہے کوئی بھی، آپ میں 3 چیزیں ہیں. کیا کیا ہے؟ روح بھی ہے، جان بھی ہے آپ، اور لیکن پھر بھی آپ کیا ہے؟ ایک ہی ہیں. تینوں چیزوں کا آپ مرکب ہے. آپ میں 3 چیزیں ہیں. بدن بھی ہے، جان بھی ہے اور روح بھی ہے. جب خدا نے انسان کو بنایا ہی بائبل مقدس میں تو لکھا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے جب سب کچھ بنا دیا تو زمین سے مٹی لی اور انسان کو بنایا اور زندگی کا دم پھونکا. یہ حوالہ نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد انسان جیتی جان تینوں چیزوں کا یہاں ذکر ہے. بنایا، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. خدا نے ہر چیز بنائی، کہا ہو جا ہو جا ہو جا. لیکن آدم کو، انسان کو بنانے کے لیے نہیں کہا ہو جا ہو جا ہو جا. نو 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 نو. خدا نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے کاریگر کی طرح انسان کو بنایا، شکل دی، اور اس میں پھر کیا کیا؟ سامنے بنا کے پتلا، اس میں ابھی کوئی جان نہیں ہے، ہے نا؟ کیا اور لکھا ہے اس نے زندگی کا دم پھونکا. پھر زندگی کا دم پھونکا اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ اس میں جان آ گئی. اور پھر ہم جب پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، حوالہ آپ نوٹ کر لیں، پیدائش کی کتاب 1 باب 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا نے کہا، یہ لکھا ہوا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں تاکہ وہ ساری چیزوں پر اختیار رکھے، یعنی حکمرانی کرے. ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. اور ہم، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے خدا کے لیے، وہ الوہیم عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے. الوہیم کا جو نام ہے یہاں خدا کے لیے، اس کے معنی ہے ایسا واحد خدا جس میں کثرت ہے. انسان واحد جس میں 3 چیزیں ہیں. انسان تینوں میں ایک ہے اور ایک میں 3 ہے. جب کوئی مر جاتا ہے، بدن مٹی میں چلا جاتا ہے، دم نکل جاتا ہے، جان ختم ہو جاتی ہے. ہم بھی تینوں میں ایک ہیں اور ایک میں 3 ہیں. اور خدا نے کہا ہم بنائیں گے الوہیم جس میں کثرت ہے. اور اس نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور خدا کی صورت، یہاں کیا وہ ہماری طرح نہیں. کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں خدا کی صورت کس طرح ہے؟ وہ ہماری طرح اس کا بدن ہے، جسم ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے. تو میں نے کہا نو 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 نو، خدا کی شکل یہ نہیں ہے. خدا کی وہاں شکل جو پیدائش میں لکھا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس
جس طرح انسان کو بنایا 3 چیزوں میں، اسی طرح خدا واحد بھی پاک تثلیث میں ہے۔ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے، اور تینوں ایک بھی ہیں اور تینوں الگ الگ بھی ہیں۔ انسان ایک ہی ہے لیکن تینوں پھر بھی الگ الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ بدن کہیں ہے، جسم کہیں ہے، روح کہاں اڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا بھی ہوا ہے، وائس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو انسان ہے اس کے بارے میں یہ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 12واں باب، لکھنے والے لکھ لیں، میں زبانی بتاؤں گا۔ وائس 12واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ الگ الگ ہو گئے۔ اس لیے اسے جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم 3 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم صرف ایک بدن ہے، جسم ہے، اور اس لیے انسان جو اس مکاشفہ سے واقف نہیں، جس طرح تسلونیکے کی کلیسیا کے لیے پالوس رسول فکر مند ہے کہ تمہاری لینڈنگ جو ہو محفوظ، بدن بھی محفوظ ہو، صرف بدن محفوظ نہ ہو بلکہ جان بھی محفوظ ہو، صرف جان محفوظ نہ ہو بلکہ روح بھی کیا ہو؟ محفوظ ہو اس کے آنے تک۔ اسی طرح کئی لوگوں کا یہ تینوں ہی اہم تو ہیں، تینوں ہی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن انسان جو ان باتوں سے، اس مکاشفہ سے، اس بھید سے واقف نہیں، وہ صرف ترجیح بدن کو دے گا۔ اسے پتہ ہے میری روح بھی کونی، بدن ہی بدن ہے، اس نے ساری عمر بدن کے لیے ہی کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ بدن کے لیے ہی اس نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے۔ بدن ہی کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے۔ ساری چیزیں جسم کے لیے، ساری چیزیں بدن کے لیے، ساری عمر بدن کے لیے، سارا ہفتہ بدن کے لیے، سارا ٹائم جسم کے لیے ہی گھومنا ہے اس نے سارا دن۔ لیکن جسم تو وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو خاک میں ختم ہو جاتی ہے نا۔ بدن کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں، اور یہ پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 ہے، تاکہ ہم پھر آئندہ اسے جاری رکھیں گے۔ بدن کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی شناخت ہو کہ بدن کیا ہے، جان کیا ہے جسے انگلش میں سول کہتے ہیں، اور روح کیا ہے، اسپرٹ۔ بدن کیا ہے، باڈی۔ بدن کیا ہے؟ ہم پہلے بدن کو دیکھتے ہیں۔ بدن کیا ہے؟ بدن کا مطلب ہے کھانا پینا، سونا، تھکنا، 5 سینسز، حواس خمسہ، یہ ہے بدن۔ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، چھونا، یہ ہمارا بدن ہے۔ اور پھر ہم غور کریں گے کہ ہم نے ترجیح سب کا خیال کرنا ہے، سب کی اہمیت ہے، لیکن ہم یہ سیکھیں گے ترجیح ہم نے کیسے دینی ہے، کس کو زیادہ ترجیح دینی ہے، کس کی زیادہ بائبل مقدس میں اہمیت ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے بدن کی فکر نہیں کرنی۔ ہمارا آسمانی باپ بھی بدن کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ کہتا ہے فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، کیونکہ تمہارا باپ جانتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی ترجیحاً ہم دیکھیں گے۔ اب
ہم دیکھتے ہیں جان کیا ہے، جسے ہم سول کہتے ہیں۔ جان ہے جذبات، خیالات، شعور، مرضی، ضمیر، ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت، فری ول۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے۔ ہماری جو شخصیت ہے وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری سول ہے، کیونکہ اس میں خیالات ہیں، اس میں جذبات پائے جاتے ہیں، جان میں، سول میں، اس میں شعور پایا جاتا ہے، اس میں خدا نے ہمیں فری ول دی ہے، یہ نہیں آزاد مرضی دی ہے کہ ہم چناؤ کر سکیں، ہم چوز کر سکیں، ہے نا؟ ہم دیکھیں کیا چیز اچھی ہے، ہم دیکھیں کیا چیز بھلی ہے، ہم دیکھیں کس چیز کا فائدہ ہے، ہم دیکھیں کس چیز کا نقصان ہے۔ یہ ہماری کیا ہے؟ جان ہے، یہ ہماری سول ہے۔ اور روح کیا ہے؟ روح الہی چیز ہے۔ روح، جس طرح میں نے حوالہ بتایا وائس کی کتاب میں، یہ خدا کا دم، زندگی کا دم، یہ الہی اور ابدی چیز ہے، بڑی اہم ہے۔ یہ پیس، خوشی پروڈیوس کرتی ہے روح، یہ تڑپتی ہے خدا کی حضوری کے لیے، یہ تڑپتی ہے خدا کی ورشپ کے لیے، یہ تڑپتی ہے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے۔ لیکن بدن شاید نہ تڑپتا ہو، اور شاید سول بھی نہ تڑپتی ہو۔ میری روح خداوند تیری پیاسی ہے، جس طرح ہرنی۔ انہیں کیا میرا جسم نہیں تڑپتا، جسم کہندا سو جا، تھک جا، آ دردی او دردی۔ جسم دا کام کی ہے؟ آرام کرنا۔ ہاں، گرمی لگتی ہے پئی، ٹھنڈ پی لگتی ہے، ہو گیا ہن بارش آ گئی، ہن دھوپ نکل آئی۔ جسم نہیں۔ یہ گیت جب ہم گاتے ہیں تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میرا بدن تیرے ال دوڑدا ہے۔ نو نو نو، روح، جدو روح دوڑے گی تو بدن آپ ہی آئے گا۔ میری روح تیری حضوری کی کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ آئندہ بھی کہ ترجیح ہم نے کس کو دینا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 6 باب 63 آیت 63، نوجوانوں کے لیے آیت 63، تو لکھا ہے یسوع مسیح کی بحث ہو رہی تھی فریسیوں سے، یہودیوں سے، زندگی کے بارے میں۔ تو بڑا وہ فخر بھی کر رہے تھے، ہمارے باپ دادا نے 8واں باپ بھی 6 باپ بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، آسمانی من کھایا، 40 سال روٹی کھائی آسمانی۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ اس آیت میں، باقی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا زندہ کرنے والی روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں ہم نے کہیں، یعنی یسوع مسیح نے بھی ہم کہا، جو باتیں ہم نے کہیں وہ روح اور زندگی ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے من کھایا، اچھی اچھی چیزیں کھائیں، بٹیر کھائے، آج کے دور میں کالو کڑھائیاں کھائیں، لیگ پیس کھایا، اور کھا کے پھر تصویر لگائی۔ ہم دیکھو کیا کیا کھا رہے ہیں، کھا جانا ہے، سب کچھ کھا جانا ہے۔ آج بھی فخر ہو سکتا ہے، فلاں ہوٹل تے گئے، نال تصویراں لا کے، شکر ہے بڑا خدا دا فضل ہویا ہے۔
اے ہوئی فضل ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا خدا دی شکر گزاری ہے۔ اور کوئی ہے شکر گزاری ہے تو علاوہ؟ ہاں، اپنا لیگ پیس کھا رہے ہیں، نال تصویراں لا رہے ہیں، خداون تیرا شکر ہے، چکن تے لیگ کھا جا ہڈیاں دے نال ہی، کیا ٹور نے سر۔ انہوں نے بھی انجی تعریف کی تھی جی، یسو اگے لکھیا نہیں، لیکن اور باتیں ہوں گی ساری نہیں لکھی گئی۔ کیا ہوگا تو بٹیر کھا دینے خدا دا پتر کا؟ آئی تے بٹیر میرے باپ دادا نے کھا دینے، تاڑا باپ دادا ہوئے بہر کلزم جو بھی نکلے ہی بٹیر کھا دینے۔ ہاں، پانی چٹانا دا منرل واٹر پیتا ہی، دریاواں دا نہیں پیتا، چٹان چٹان چوں۔ ہاں، ایسی ویکھے نا بوتل پھڑ کے نیسلے دی، دل کرے ہو دی بھی تصویر لو آئی ہو۔ انسان کبھی کبھی ان چیزوں پر ہی پھولا سماتا نہیں، اور یہ بری بات نہیں۔ خدا نے ساری اچھی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن بری بات کیا ہے کہ جب ہمارا فوکس ہی اس پر ہو، ہماری خوشی ہی اس پر ہو، ہماری خواہشی بدن کو خوش کرنے کے لیے ہو، ہماری خواہش صرف باقی چیزوں کو چھوڑ کے، جان کو، اسپرٹ کو، روح کو چھوڑ کر کے بدن پر ہی ہر چیز مرکوز ہو جائے، ہر چیز فوکس ہو جائے، ہماری محنت، ہمارا کام، ہماری سوچ، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا صرف بدن کے لیے ہو، تو یسوع مسیح نے کہا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بھی یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ زندگی کی روٹی۔ شیطان کو کیا کہا جب شیطان نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا تو پتھر کو کیا روٹی بن جائے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آپ ہی جواب دے دو۔ انسان صرف روٹی سے، کیونکہ انسان سوچتا ہے میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا روٹی روٹی چاول بریانی، اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کھان تو لڑائیاں، اوئے ہوئے ہوئے، یہ انسان ہے۔ تو پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ شیطان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے بھی دیا ہوگا، آئی بلیو دیٹ۔ انہوں نے کہا شیطان دور ہو، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک، پوری کرو آیت، ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ ہاللیلویا! یہ ہے زندگی، اور خدا کی خواہش، پولس رسول خادم کی خواہش یہ ہے کہ روح، جان، بدن تینوں لینڈنگ تک محفوظ رہے۔ اور بائبل مقدس میں ایک اور، یہ ہم پھر ایسے کنٹینیو رکھیں گے تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ چلے۔ رومیوں کا خط 8واں باب 6 سے 8ویں آیت لکھ لیں، میں زبانی بتاتا ہوں۔ بائبل مقدس میں پھر یہاں پالوس رسول روما کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ جسمانی نیت موت ہے، روحانی زندگی اطمینان۔ کیوں کہ جسمانی، کیوں آگے کہتا ہے کیونکہ جسمانی جو ہیں وہ خدا کی دشمنی ہے۔ یہ بائبل میں پڑھ لینا۔
جسمانیت کیا ہے؟ خدا کی دشمنی. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہ وہ جسمانی جو نیت رکھتے ہیں وہ نہ شریعت کے تابع ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں اور نہ خدا کو خوش کر سکتے ہیں. لیکن روحانی بھی جو ہے نیت ہے، جسمانی نیت ہے اور پھر وہ کہتا ہے روحانی نیت ہے. یہ پڑھ لیں. اب نیت کا مطلب کیا ہے؟ خواہش. خواہش بھی دو طرح کی ہے. ایک خواہش جسم کے لیے ہے اور جسمانی خواہشات ہیں وہ خدا کے کلام کے تابع نہیں ہوتے اور وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، اپنے جسم کو خوش رکھتے ہیں، یا یہ بھی کہہ لیں میں ایڈ کر دیتا ہوں، یا وہ دنیا کو خوش کرتے ہیں، یا یہ بھی کہہ لیں کہ وہ انسانوں کو خوش کرتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے اگر میں انسانوں آدمیوں کو خوش کرتا اسی ساری دنیا نو خوش کرن چ لگے ہیں، خدا نو خوش کرن چ نہیں. بھی خدا کی میں خوش ہوں ہے، بھی کنڈی لبو نہ خدا کی میں خوش ہوں ہے. جسمانی خواہش موت ہے. جسمانی خواہش خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اب چلو جلدی سے بتا دو کہ ہم خدا کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ ایک دو باتیں بتاؤ. چلو زبوری گا لینے میں خوش ہویا جدو مینو تو کی کریے تے خدا کی میں خوش ہوں. چلو ہوں یہ جواب ہی دے لو. خدا دے گھر او دی حضوری چ، او دی عبادت چ، او دی ورشپ چ، او دی شکر گزاری چ، ہے نا؟ خدا خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی باتیں سننا، اس کا کلام سننا، ہے نا؟ تو یہاں جسم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسے سنبھالنا نہیں ہے، اس کا خیال نہیں رکھنا. رکھیں، صحت ہو خیال رکھیں، کیونکہ اس کے اندر بہت قیمتی چیزیں ہیں. بدن ایک بالکل گاڑی کی طرح ہے، خوبصورت ہے، لیکن اگر گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو اچھا بتاؤ گاڑی چلے گی؟ پھر گاڑی کو چلانے کے لیے وہ تو بالکل پڑا رہے گا، وہ کار پڑی رہے گی، نہ اس میں کوئی بیٹری ہے، پاور ہی نہیں ہے نا، نہ اس میں کوئی آئل ہے یعنی ڈیزل یا پیٹرول ہے. تو گاڑی کیا ہے؟ وہ دی کو اہمیت ہے. اہمیت کدوں ہوئے گی؟ ہاں جی، بیٹری ہو، پاور ہو، پیٹرول ہو، پھر گڈی چلے گی. نہیں تو نمونہ ہی ہے، کھلار چھڈو. کئی نے کھلاریا ہوٹلوں دے وچ نمونہ، ہے نا؟ آ کے ویکھ لو، بہ کے بھی ویکھ لو، چلنی نہیں. کدی کدی انسان بھی نمونہ ہی ہے، جسم نمونے بن کے لگے پھر دینے ہے. اندر قیمتی چیز روح نہیں، خوش قیمتی چیز جان، سول. کلام مقدس میں، چلو میں شارٹ کرتا ہوں پھر جاری رکھتا ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے، آگے آیت کو پوری کرو. شاباش، انہاں لی تالیاں تے بجاؤ، انہاں نوں آیتاں بڑیاں یاد نے. اگر انسان یہ نہیں کہ تھوڑی دنیا، یسوع مسیح نے کہا ساری دنیا ٹول ٹبا ہر چیز جو چاہیے مل گئی. تو یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنی جان کیا ہے؟ سول. جان کا نقصان اٹھائے تو انہوں فائدہ ہونا چیزاں دا. فائدہ کب ہوگا یہ یاد رکھیں
یہی بائبل کا فلسفہ ہے، یہی بائبل کا مکاشفہ ہے، یہی بائبل کی تعلیم ہے کہ آپ کا جو یسوع مسیح کو ماننے والے، خدا کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا بدن بھی، ان کی جان بھی، ان کی روح بھی خدا کی حضوری میں محفوظ ہو کے پہنچائے جائیں۔ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا حاصل کر لو، زور لگا لو، کیا کیا لینا ہے لے لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اگر آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تو جو خدا سے دور ہیں وہ تو یہی کر رہے ہیں، انہیں جان کی فکر نہیں، وہ صرف بدن اور جسمانی چیزوں اور جسمانی خواہشات پر ہی دن رات سوچ رہے ہیں، نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور چڑچڑاہٹ ہے، ڈپریشن کے شکار ہیں، خوشی موجود نہیں۔ اس لیے تو ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن پھر کہوں گا چونکا دینے والی بات، ایسے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں جن کا پورے ورلڈ میں نام، سیلیبریٹیز آپ نے پڑھا ہوگا، بڑے بڑے ایسے لوگوں نے خودکشیاں کی جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں۔ وائی؟ کیوں اطمینان نہیں؟ کیوں خوشی نہیں؟ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں؟ کیوں؟ وائی؟ سوال اٹھتا ہے۔ ہر چیز تو ہے، اس لیے جسمانی ہیں، صرف جسم کی سوچتے ہیں، صرف جسم کے لیے کمایا ہے۔ جو جسم کے لیے بوتا ہے، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہ کیا کاٹے گا؟ جسم کی فصل ہی کاٹے گا۔ اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح کی فصل اطمینان، خوشی، اطمینان، مطمئن روح، مطمئن دل، شادمانی۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں، روح، جان اور بدن، خدا کی خواہش ہے، خادموں کی خواہش ہے۔ جو سچا خادم ہے، پولس رسول کی خواہش ہے، دعا ہے۔ جو سچے خادم ہیں وہ روح کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ جان کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ بدن کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اور جو روحانی آدمی ہے وہ بدن کی بھی بے شک فکر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بدن بیمار پیار ہے تو کو دوائی اسی کی نہیں کہانیاں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اچھی خوراک نہ کھائیں، دیکھ کے کھائیں، پڑھ کے کھائیں، ہاں یہ کھائیں، اچھی خوراک کھائیں۔ اچھی خوراک کھانے کے لیے بے شک اپنے جسم کا خیال رکھیں، جلدی اٹھیں، کیا کہتے ہیں؟ جلدی اٹھیں، تازہ ہو، ورزش کریں، ہے نا؟ ضرور ہے، بدن کو ہم نے صحت مند رکھنا ہے، کیوں نہیں رکھنا؟ خوبصورت بھی رکھنا ہے، کیوں نہیں رکھنا؟ اچھی طرح سجائیں بدن کو، اچھی خوراک کھانے کی کوشش کریں۔ اچھی خوراک یہ نہیں کہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، اچھی خوراک سب آج لوگ سائنسدان بھی اس طرح لوٹ آئے ہیں، یا ویسٹرن کنٹری بھی لوٹ ہی آئے ہیں، کہتے ہیں سب سے اچھی خوراک صحت مند کیا ہے؟ غذا آرگینک، سادہ چیزیں، انہوں اس طرف لوٹ آئے ہیں، سادہ چیزیں کھاؤ، ہے نا؟ میں اس لیے سکھا رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے بدن کے بارے میں لاپرواہی کر دیا، نہ، صحت مند رہیں، سجائیں، ایکسرسائز کریں، صبح اٹھیں، نہائیں دھوئیں، تازہ دم ہوں، اس کا مطلب ہے
خیال رکھنا کیوں؟ اس کے اندر بہت ہی قیمتی کیا ہے؟ اس بدن کے یہ ایک خولصہ ہے، اس کے بدن کے اندر بہت قیمتی چیزیں ہیں. ایک ہے جان اور ایک ہے روح. جب جان نکل جائے تو بدن کی ہے کوئی اہمیت؟ جب روح نکل جائے تو بدن کی ہے کوئی اہمیت؟ تو اس کا مطلب وہ قیمتی چیزیں دونوں اس کے اندر ہیں، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب پھر کہتا ہوں ہرگز نہیں کہ صرف ہم اسی کا خیال رکھیں، اسی کو خوش رکھیں، نہ جان کی فکر کریں اور نہ روح کی فکر کریں. آئندہ ہم اسے جاری رکھیں گے اور سیکھیں گے، لیکن پھر بھی آخر میں ایک بات بتاتا ہوں. تینوں چیزیں، جس طرح ہمارا جسم توانا ہوگا، قوت والا ہوگا، صحت مند ہم جسم کو رکھیں گے تو کام اچھی طرح کریں گے، عبادت بھی اچھی طرح کریں گے. ضرورت ہے اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جان اور اپنی روح کو بھی کیا کرنا ہے؟ توانا کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. اب سوال کرتا ہوں، پھر اسے کنٹینیو رکھیں گے. جسم کو مضبوط اور توانا اور صحت مند رکھنے کے لیے تو خوراک ہے، ہمیں کھانی چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، بچوں کو بھی اچھی خوراک دینی چاہیے، ہے نا؟ یس، مضبوط کریں اپنے جسم کو. لیکن اب جب میں سوال کروں کہ روح اور جان کو مضبوط کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ خدا کا کلام. شاباش، اس کے لیے تالیاں بجائیں. ہماری جان ہماری روح مضبوط ہوگی خدا کے پاک کلام سے. جس طرح حوالہ میں نے دے دیا، یسوع مسیح نے کہا کہ جو باتیں خدا کے منہ سے نکلتی ہیں وہی کیا ہے؟ زندگی ہے. خدا کا کلام روح کی خوراک. جس طرح میں نے پہلے بھی حوالہ دے دیا کہ داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میری روح خدا کی کیا ہے؟ روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہاں روحانی خوراک کی کیا ہے؟ روحانی خوراک کیا ہے؟ کلام. روحانی خوراک کیا ہے؟ دعا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ، رفاقت ہوتی ہے خدا کے ساتھ، ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں. اور بائبل مقدس میں ابھی ہم نے زبور گایا کسی کی فرمائش پر، 23واں زبور ہم نے گایا، تو اس میں ساری برکتوں کے علاوہ ایک آیت ہے، تیسری آیت، جو ہم نے گایا بھی. داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میری جان کو کیا کر؟ بحال کر. میری جان کو، وہ جسم کو نہیں کہتا، پہلے جسم کی باتیں کہتا ہے. وہ مجھے ہری ہری، وہ مجھے راحت کے چشموں کے، وہ میری کیا کرتا ہے؟ خام موت کی سایہ میں، وادی میں کسی بلا سے. لیکن کیا یہ بھی کہتا ہے کہ تو میری جان کو کیا کر؟ ریسٹور کر. جان بھی قیمتی ہے، بحال کا. پھر آپ پڑھ لیں، لکھ لیں، زبور 51 نوجوانوں کے لیے 10ویں آیت میں لکھا ہے
کہ وہ کہتا ہے خدا کو دعا کرتا ہے کہ میرے اندر مستقیم روح پیدا کر، میرے اندر نیا دل پیدا کر، میرے اندر نئی روح، یعنی اسے بحال کر۔ میری روح کو بھی اس کے معنی ہیں، پڑھ لینا۔ روح اور جان کو کیا کر؟ مضبوط کر، نیا کر، بحال کر۔ اور ہم اگر سوچتے ہیں کہ ابھی تک اطمینان، ابھی تک خوشی، ابھی تک سیٹسفیکشن، ابھی تک ہم مضبوط نہیں ہوئے روحانی طور پر، تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے، کلام بھی سننا ہے، اور مضبوطی کے لیے، روحانی مضبوطی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور غیر زبانوں میں بھی دعا کریں، وہ بھی ہماری روح کو کیا کرتی ہیں، اور پاک روح کی مرضی سے دعا کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ رومیو کے خاتمے کے پاک روح، ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، لیکن پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے، ہم مضبوط ہوں گے روحانی طور پر۔ غیر زبانیں بولیں اکیلے میں، کیونکہ یہ بھی سیکھنے والی چیزیں میں نے کلاس میں بھی سکھایا کہ لوگ ورش پر آ کے تو غیر زبانہ پہلے بول دینے، پھر گیت گاندے نے غیر زبانہ بول دے۔ میں کہ دا مطلب کی ہے، مینوں سمجھ نہیں آ رہی، مینوں سمجھاؤ۔ کسی سے میں نے پوچھ لیا، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیتا ہے۔ میں غیر زبانہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب کوئی جانتا نہیں نہ بولو، یا تو سارے بولتے ہوں بولو اور خواہش رکھیں۔ اور پولس رسول کے مطابق یہ نہیں، کلام کے مطابق یہ ہے کہ غیر زبانیں بولیں اکیلے میں، یہ آپ جانتے ہو، خدا جانتا ہے۔ میں نے ساری عمر میں دیکھو پبلک میں کلام سناتے کوئی غیر زبان کبھی بولی ہے؟ کیونکہ کلام سنانا ہے جس کی سمجھ آ جائے، لیکن میں اکیلے میں کرتا ہوں۔ میں جاتے جاتے سفر میں ہوں، غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں، اس سے ہماری روح کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا بھی اے تے مینوں گل سمجھاؤ، اے ٹوٹکے وچ جڑے لاندے نے غیر زباناں دے کی ہے؟ انہیں کہا جی یہ گل ہے کہ وہ ظاہر کرتے نے اسی بڑے روحانی ہیں۔ تو میں روحانی ہونے کی تو بہت نشانی ہے، اس کے بارے بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اگر پھر کہتا ہوں، جس طرح میں نے حوالہ جات دیے ہیں، داؤد نے دعا کی، میری روح کو کیا کر؟ مستقیم روح دے، اور میری جان کو کیا کر؟ بحال کر۔ کیا کبھی جو جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں بتائیں کبھی یہ دعا کی ہے، میری جان کو بحال کر؟ یا صرف ہے کہ مینوں او چاہیے، مینوں او چاہیے، دے دے، او دے دے، او دے دے، او دے دے، آ دے دے؟ کبھی کہا میری روح کو مضبوط کر ہے خدا مند، میری جان کو بحال کر؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن آپ دل میں سوچو کبھی دعا کی ہے؟ ہاں یہ تو ہم گاتے ہیں، میں ناچوں گا داؤد کی طرح، میں گاؤں گا داؤد کی طرح، یہ بھی دعا کی ہے، میں دعا کروں گا داؤد کی طرح۔ داؤد کی طرح گایا تو صحیح ہے، ناچنا تو صحیح ہے۔ آج کل کلیسیا میں بڑا رواج ہو گیا، میں داؤد کی طرح۔ تو کبھی یہ بھی کہیں، میں دعا کروں گا داؤد کی طرح، میں فکر کروں گا روح کے لیے داؤد کی طرح، میں فکر کروں گا جان کے لیے داؤد کی طرح۔ میں اگر بحال نہیں، خوشی نہیں، اطمینان نہیں ہے، چمڑے دی مشق دی طرح حال ہو گیا، تو دعا کروں گا داؤد کی طرح۔ اگر شادمانی نہیں تو دعا کروں گا داؤد کی طرح، تو وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویا! آج تھوڑی سی دعا کو چینج کریں جو سن رہے ہیں۔ اگر شادمانی نہیں، اگر خوشی نہیں، اگر نا امید ہے، اگر ڈپریشن کا شکار ہیں،
تو کہیں وہ خداوند دعاؤں کو سننے والا کہیں خداوند مجھے بحال کر، میری جان کو بحال کر، میری روح کو بحال کر، میری روح کو قوت والا بنا، میری جان کو طاقتور بنا، تاکہ وہ جسمانی بری خواہشوں پر غالب آ جائیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، آگے جا کے اسے کنٹینیو رکھیں گے، جسم پر قابو پانے کے لیے یعنی بری خواہشات پر روح اور جان مضبوط ہوگی، وہ قابو پائیں گے، نہیں تو جسم جان اور روح پر اثر انداز ہوگا۔ یہ یاد رکھیں۔ کس کو آپ مضبوط کریں گے؟ قیمتی چیزیں کون ہیں؟ آخر میں یہ بھی بتاؤں گا، چیلنجز تو ہوں گے جسم کے لیے، خواہشات تو ہوں گی، لیکن جب جان، غور سے سنیں، جب روح مضبوط ہوگی تو وہ جسم پر بری خواہشوں پر کنٹرول کریں گی۔ ہاللیلویا۔ اگر روح مضبوط نہیں، جان بحال نہیں، پھر جسم جان پر کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا۔ آپ کنٹرول چاہتے ہیں؟ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ جان کی بحالی چاہتے ہیں؟ خوشی کی بحالی چاہتے ہیں؟ تازگی کی بحالی چاہتے ہیں؟ تو پھر کلام پڑھیں، پھر دعا میں وقت بھی گزاریں۔ کئی لوگ چرچ میں، کہہ دوں کافی سننے والے ہیں، کئی لوگ چرچ کئی دعا کرتے، ادھا گھنٹہ دعا کرتے نشچے تھے آگے میں کہنا نو اگلے کام بھی کرنے نے، یا شکر گزاری تے کیا ہے تو انہوں نے جناب 20 منٹ اوتھے لا دینے نے، جا اوتھے یتیم خانیاں چ خدا جا جڑے سفر پہ کر دینے اوتھے جا، میں تے جانا نہیں، تو ہی جا۔ کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے روٹی لی، کیا کہا؟ تو یسوع مسیح ساری رات کیا کرتے تھے؟ کلے ایسی دعا نہیں کرتے تھے، چرچ سے آ کے پھر ادھا گھنٹہ لانا تھا، کیونکہ پورے ہفتے دی جڑی نہیں نہ کی تھی وہ اتھے کڈ کے کلے وقت ہی نہیں ملتا، ہوئے ہوئے انہیں اسی بیزی ہونے ہوئے ساڑھے کو ٹائم نہیں، ساڑھے کو سیر کھڑکن دی دا ٹائم نہیں، دعا کی میں کریے، کلام کی میں پڑھیے، تے ہفتے انہیں بیزیاں چرچ کی میں آئیے، ہاں تو پھر روح دی تازگی ہوئے گی، پھر خوشی اور شادمانی ہوئے گی، پھر اطمینان آئے گا، پھر قوت ملے گی۔ نو، اس لیے ہم کیا کریں؟ ہم غالب آئیں جسمانی خواہشوں پر اور روح اور جان کو مضبوط کر دیں۔ خدا کی یہی خواہش ہے، کیوں کہ اس نے خود فرمایا کہ وہ ہمارے بدنوں کو، ہماری روح کو، ہماری جانوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے کہ جب ہماری لینڈنگ ہو تینوں چیزیں محفوظ ہوں۔ ہاللیلویا۔ آخری منزل یہ نہ ہو کہ لینڈنگ میں جہاز کریش ہو جائے۔ شپ بھی وہ بڑا ٹائٹینک بنایا گیا تو جس نے بنایا بڑا پراؤڈ ہوا کہ اب اسے کوئی طوفان نقصان، وہ پہلی سمندری فلائٹ کریش۔ اب بڑے بڑے یہ بھی سیکھنے والی ہے کہ ہماری ایک فلائٹ ہے چل رہی روحانی، ہم نے لینڈ ہونا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، لیکن جب آپ اس فلائٹ پر ہوں گے یسوع مسیح کی حضوری میں تو آپ کو کوئی طوفان نقصان نہیں، نہ کریش کر سکتا۔ یہ جو ایک کیا تھا کنکورڈ جہاز بھی تھا، بڑے سال پہلے آپ نے سنا ہوگا، جو 6 گھنٹے کا سفر ہے، 6 گھنٹے کا، وہ میں نے اسٹڈی بھی کیا، وہ 2-2.5 گھنٹے میں طے کرتا تھا۔ 6 گھنٹے کا سفر
2-2.5 घंटे में पहली फ्लाइट उन्होंने उड़ाया, पहली फ्लाइट। ये बड़ी मशहूर बात हुई थी, लेकिन काफ़ी सालों की बात है। चलाते ही उसको आग लग गई, गिर गया। तो बाकी जितने कनकोड़ जहाज थे, प्लेन, हवाई जहाज, सब के सब आज तक उन्होंने ग्राउंड किए हुए हैं, और पैसा अरबों अरबों खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह की फ्लाइट पर बैठे, हालेलुया, क्रैश नहीं होगा, आपकी महफूज लैंडिंग होगी। तूफान आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, आंधियां चलेंगी, लेकिन जिस बोट में यीशु होगा, जिस जिंदगी में यीशु होगा, वो थमा देगा, उठेगा, रोक देगा तूफानों को, और आपकी लैंडिंग महफूज हो जाएगी। इस फ्लाइट पर ही बैठें और मजबूत हो जाएं रूहानी तौर पर। गॉड ब्लेस यू।